نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جنات اور شیاطین کے حوالے سے اب تک ہم جتنے موضوعات پر بات کر چکے ہیں ان موضوعات کے حوالے سے آج ہمارا آخری موضوع ہے اور اس کے بعد ہم اس موضوع کو لپیٹ دیں گے۔ آج جو ہم آخری موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جنات کے مختلف نام یا اقسام۔ انسانوں کی طرح جنات کی بھی کئی اقوام یا اقسام ہیں۔ چونکہ جنات کی آبادی انسانوں سے زیادہ ہے اس لیے ان میں اقوام و اقسام بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر قوم یا قسم لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل ہے۔ ان اقوام یا مخصوص صفات کے حامل جنات کو عربی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر نوع کا نام عربی زبان میں ملے تو اسے ہی جن مانا جائے۔ تو ہمارا جو پہلا نام ہے وہ ہے شیطان۔ عربی زبان میں عام طور پر دھوکہ باز اور مکار و چالاک قسم کے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو انسان کو مختلف حیلوں اور طریقوں سے دھوکہ دے کر کسی نقصان کا شکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی حد سے زیادہ چالاک ہو تو اسے عربی میں شیطان کہہ دیتے ہیں۔ جنات کی ایک قسم ہے بونے۔ جنات کی ایک نسل بہت چھوٹے قسم قد کی ہوتی ہے۔ چھوٹے قد والوں کو اردو میں بونے کہا جاتا ہے۔ بونے جنات صرف چھوٹے قد میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان سے مریض کی جان چھڑانا عام جنات کی بنسبت مشکل ہو جاتا ہے، جلدی سے قابو میں یہ نہیں آتے، لیکن ان سے جان چھڑانے کے عملیات بھی وہی ہیں جو عام جنات کے لیے دہرائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک قسم ہے گندیلے۔ جنات کی ایک نسل کو گندیلا کہتے ہیں۔ بار بار کے تجربات سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی 99% آبادی ہندو عقائد حامل ہے اور 90% سے زائد لوگ عامل ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آسیب جب مریض کے قریب آتا ہے تو ان کے وجود سے غلاظت و گندگی کی اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ آدمی کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن مریضوں کو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے جنات نظر آنے لگے ہیں، اور جنات نظر آنا خوبی اور کمال نہیں بلکہ بیماری اور کمزوری ہے، وہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ ان گندیلوں کے پورے جسم پر بندروں کی طرح بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں۔ جنات کی ایک قسم نہایت ڈھیٹ اور اڑیل واقع ہوتی ہے۔ ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ جتنے گندیلے کسی پر مسلط ہوتے ہیں سب کو جلا دیا جائے۔ یہ اپنے وعدے پر کبھی پورا نہیں اترتے، اس لیے ان کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ایک لفظ ہے پری۔ جنات کی ایک خاص قسم کو کہتے ہیں پری، جو ہمیشہ نہایت خوبصورت شکل میں سامنے آتی ہے، عام طور پر عورت کی شکل میں آتی ہے اور اس کے بدن پر پرندوں کی طرح پر بھی نظر آتے ہیں۔ جس شخص پر یہ مسلط ہو دیگر تکالیف کے علاوہ اس کے جوڑ اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں اس کا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ ان کے مساکن زیادہ تر خوبصورت اور گھنے جنگلات ہوتے ہیں، جن میں درخت بھی گھنے ہوں، پہاڑ بھی سبزہ پوش ہوں اور پانی کے جھرنے بھی جہاں کثرت سے پائے جاتے ہوں وہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے چڑیل، جو عام ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں بولا جاتا ہے۔ جنات کی ایک خطرناک ترین قسم ہے، عام طور پر عورت کے روپ میں دکھائی دیتی ہے اور دو بالکل متضاد شکلوں میں، یا تو نہایت حسین و جمیل اور یا تو بالکل انتہائی مکروہ اور بدشکل، دان باہر نکلے ہوئے، بال جھاڑیوں کی طرح الجھے ہوئے، لمبے لمبے ناخن، سرخ شعلہ بار آنکھیں، غرض یہ کہ دیکھتے ہی کہ انسان کی چیخیں نکل جائیں۔ چڑیل خوبصورت دکھائی دے یا بدصورت، اس کی ایک علامت مشترک ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ایک لفظ پچھل پیری بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ویران یا گھنے پرانے درختوں کے نیچے زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر جس کے پیچھے پڑ جائے اگر فوری طور پر علاج نہ ہو تو اس کی جان لے کر چھوڑتی ہے، اور چڑیل جب کسی کی جان لیتی ہے تو اس کی کمر یا سینے پر موت کے بعد عام طور پر ایک پنجے کا نشان بھی دکھائی دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ نشان دونوں طرف نمایاں نظر آتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے بھوت پریت۔ یہ دونوں ہندی الفاظ ہیں۔ ہندو مذہب میں چونکہ مرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے بلکہ وہ نئے جسم کو اوڑھ کر دوسرا تیسرا جنم بھی لیتی ہے، ان کے خیال میں ایک روح
7 بار جنم لیتی ہے، اس لیے ان کے روزمروں اور محاوروں میں 7 جنم کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ 7 جنم تک ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی اسی کے آواگون کے عقیدے کا مظہر ہے۔ ہندی میں بھوت یا پریت مرنے والوں کی بدروح یا آتما کو کہا جاتا ہے۔ فلاں کا بھوت اس کے گھر میں دیکھا جا رہا ہے، اس گھر میں بھوت پریت کا سایہ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جادو کی جو اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے بعض اقسام میں ان بھوت پریت کو مطلوبہ شخص پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ مردہ ہندو کو جب جلاتے ہیں تو کسی مردے کی راکھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس راکھ کو مختلف عملیات کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جس سے اس مریض کو اپنے گرد و پیش میں اور بعض دفعہ اپنے وجود میں ایسی حرکات محسوس ہوتی ہیں جیسی حرکات جنات کے پائے جانے کی صورت میں محسوس ہوا کرتی ہیں۔ اس کو ہمارے یہاں مسان کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس بھوت پریت یا مسان کے مسلط ہونے کی وجہ سے مریض اور محصور میں وہ علامات ہونے لگتی ہیں جو اس شخص میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھیں جس کی راکھ عمل کے ذریعے سے اس مریض کو کھلائی گئی۔ مثلاً کسی ایسے ہندو کی راکھ جو بہت زیادہ سگریٹ پیتا تھا کسی غیر شادی شدہ شریف لڑکی کو پلائی گئی تو دن رات کئی بار اس لڑکی کے منہ سے سگریٹ کی بو آنا شروع ہو جائے گی، جس نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو چھوا ہی نہیں۔ یا راکھ والا مریض مردہ دمہ کے مریض میں بالفرض اگر مبتلا تھا تو جسے راکھ کھلائی گئی اس پر بھی دمے کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے، لیکن جب اسے ہاسپٹل اور لیبارٹری لے جاتے ہیں تو اس کے تمام ٹیسٹ وغیرہ کلیئر آتے ہیں۔